बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बखूबी इंजॉय कर रहे होंगे। खुशगवार वक्त आपका गुजर रहा होगा। दफ्तर में जो लोग जाते हैं, जो लोग पढ़ने जाते हैं और जो लोग अपने काम काज कर रहे हैं, वो सब बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और बेहतरीन बात ये भी है कि अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी अता की है और इंसान को ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार ही मिलती है, तो क्यों ना इंजॉय करें। ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, ज़रूर खुश रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। कोशिश हम वक्त यही कोशिश रहनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी जो है वो अच्छी हो और हम खुश रहें। और अगर आपके किसी काम से कोई दूसरा बंदा भी खुश हो सकता है, तो फिर इससे बड़ी बात और क्या होगी मेरे जनाब मोहतरम। सुबह का वक्त है, आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे वाले दिन खुशी बहुत ज़्यादा होती है। वो इस वजह से होती है कि आप ये देखें कि पीर वाले दिन इंसान ड्यूटी पे जाता है, मंगल बुध जुमेरात, और जब जुम्मे वाला दिन आता है ना, तो एक मुस्कुराहट, एक खुशी, एक सुकून इस चीज़ का होता है कि हफ्ता इतवार छुट्टी होगी और हम इंजॉय करेंगे। यहाँ कहीं अगर सैर सपाटे पे निकलना है, वहाँ निकल जाएंगे। अगर आपने सैर सपाटे पे नहीं जाना, आप कहते हैं कि यार मैं घर आराम करना चाहता हूँ, तो आप आराम भी कर सकते हैं। पूरे हफ्ते के पड़े हुए पेंडिंग काम जो हैं वो आपके घर के आप कर सकते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं होती कि यार मैंने जाना है। अगर आपको केले खाने का दिल कर रहा है, तो यार ये बाइक पे केले जा रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं कितने के लेके आए हैं। बहुत महंगे हो चुके हैं ये, और रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा महंगे थे। रमज़ान में तकरीबन मेरे ख्याल से 600 रुपये दर्जन पहुँच गए थे और अब थोड़ा सा रेट जो है इनका नीचे आ गया। बात हम कर रहे थे छुट्टी की और बात निकल गई मीठे पे। छुट्टी बहुत बड़ी नेमत है, जॉब भी बहुत बड़ी नेमत है, जॉब उससे भी बड़ी नेमत है। जॉब को हम ये कह देते हैं कि वो टॉप ऑफ द लिस्ट आती है। जब आप ये काम कहें कि या ये बात कहें कि हमारी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून गुजर रही है, उसके लिए जॉब आपकी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी अर्निंग जब होगी, या फिर आप ये कह लें कि आप जब बिज़नेस करते हैं उसमें अर्निंग होती है, तो फिर ही आप ये सुकून से ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जो जो आपकी ज़रूरियात हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। पैसों के बग़ैर आप अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। उन ज़रूरियात में आपकी बेसिक नीड होती है, आपने रोटी खानी है, सालन खाना है, और उसके साथ आपने पानी, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में पानी वाफर मकदार में मौजूद है। बेशक हमें फ़िल्टर से लाना पड़ता है, गवर्नमेंट ने फ़िल्टर इंस्टॉल किए हुए हैं, ये भी उनकी बहुत मेहरबानी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पानी का मसला नहीं है। कुछ ममालिक में पानी भी आपको ख़रीदना पड़ता है। आप ये बाहर वाला पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई केमिकल वगैरह मिले होते हैं, तो वो इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके बाद आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मे वाले दिन कसरत से दरूद पाक पढ़ना चाहिए। दरूद इब्राहीमी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पाक आप पढ़ें। आप कोई दूसरा दरूद पाक पढ़ना चाहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहते हैं, आप वो पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पाक पढ़ कर भेजें। अल्लाह पाक का यही हुक्म है और अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। कसरत से दुआ करें। आज के दिन दुआएं कबूल होती हैं। कोई एक घड़ी होती है जिसमें दुआ जो है वो कबूल होती है। अब वो अल्लाह पाक को पता है कि कौन सी वो घड़ी है। हमने सिर्फ दुआ करनी है और अल्लाह पाक ने उसका अजर देना। अच्छा, एक मज़े की चीज़ ये है कि हम किसी इंसान से जब कोई चीज़ मांगने के लिए जाते हैं, तो वो इंसान रूठ सा जाता है कि यार इसने मेरे से क्यों मांग लिया। अल्लाह पाक की ज़ात ऐसी है कि वो उससे आप ये कहो कि मुझे एक चम्मच चाहिए, तो वो आपको पूरा समुंदर अता कर देता है।
بہت ہی بے نیاز اور بہت ہی رحم کرنے والی، بہت ہی نعمتیں ہم پر بھیجنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی عطا کی ہے، اور اس کا شکر کیوں نہ ہم ادا کریں، اور اس کی بڑائی ہم کیوں نہ بیان کریں۔ اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب سے بلند ترین ہے۔ اور یہ درخت جو آپ کو سائڈ میں نظر آ رہے ہیں، یہ اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر یہاں پہ کہے انسان کہ یہ میں نے بنائے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان نے صرف اور صرف بیج ڈالا، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ہی انسان کے ذہن میں ڈالا کہ یار یہاں پہ جا کے بیج لگا دو، نہیں تو انسان کو کیا پتا تھا کہ یہاں پہ گھاس لگانی ہے، یہاں پہ کچھ لگانا ہے، یہاں پہ کچھ لگانا ہے۔ یہ ساری کی ساری عقل جو ہے وہ اللہ پاک نے انسان کو دی ہے، اور انسان جو ہے وہ کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے۔ بس ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ خوبصورت روڈ بنی ہوئی ہے یہاں پہ، اور خوبصورت آسمان ہے ہمارے سروں پہ۔ سورج ہے جس سے ہم سورج کی روشنی جو ہے وہ لیتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ سیک لیتے ہیں۔ انگریز یا پھر ہم یہ کہہ لیں کہ جو یورپ سائڈ پہ رہتے ہیں، وہ بیچارے لوگ ترستے ہیں اس بات کو کہ ہمیں دھوپ مل جائے۔ اب یہ سامنے جو بائک جا رہی ہے، ان کا دوپٹہ جو ہے وہ نیچے لٹک رہا ہے، جو کہ بہت خطرناک کام ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگ اگر دیکھیں تو ان کو بتا دیا کریں۔ دوپٹہ نیچے لٹک رہا ہے، وہ ہاتھ میں لے رہا ہے۔ موسم آج گدلا گدلا سا ہوا ہے، سورج بالکل سامنے ہے یہ اوپر، اور بالکل صاف شفاف، یہ انڈے کی طرح، انڈے کی جلدی ہوتی ہے نا جس طرح سے، اس طرح سے نظر آ رہا ہے۔ اور گرمی شکر الحمدللہ نہیں لگ رہی، موسم ٹھنڈا ہے۔ پھر وہی بات ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اللہ پاک کو پتہ ہے کون سا موسم کس وقت کہاں پہ لے کے آنا ہے۔ سننے میں یہ آتا ہے کہ یورپ سائڈ پہ جب دھوپ نکلتی ہے، کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ کئی دن سورج نہیں نکلتا، اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ کئی دن سورج نکلتا ہے اور کئی دن نہیں نکلتا، مطلب کہ دن رہتا ہے اور رات رہتی ہے، اس میں کوئی ٹائم وغیرہ ہوتا ہے اس کا۔ بہرحال بات کچھ یوں ہے کہ بات ہے مسکرانے کی، ہمیشہ مسکراتے رہیں، خوش رہیں۔ اور میں جمعۃ المبارک کی بات کر رہا تھا کہ آج جمعۃ المبارک ہے، اور ہمیں چاہیے کہ دعا مانگیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، دوسرے جو لوگ ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہدایت اللہ کے اپنے اختیار میں ہے، اللہ پاک جس کو چاہے ہدایت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہم لوگ بھی سیدھے راستے پہ چلیں، ہم لوگ بھی کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ہر جمعے کو اس کی روٹین ہونی چاہیے کہ یار آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، اور نماز جو ہے اس کا بھی اہتمام کریں، نماز پورے ٹائم پہ پڑھیں۔ باقی زندگی جو ہے وہ تو گزر ہی رہی ہے۔ ابھی میں پہنچ گیا ہوں مین بولیورڈ گلبرگ میں، رائٹ سائڈ پہ ایک بیلٹ لگی ہوئی ہے جہاں پہ سبزہ ہی سبزہ درخت لگے ہوئے ہیں، نیچے گھاس لگی ہوئی ہے، اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ یقین کریں جب صبح کے ٹائم اس سڑک سے گزرتے ہیں، جب شام کو گزرتے ہیں نا، اس ٹائم پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نا پتہ نہیں لگتا، لیکن مارننگ میں جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں اور یہ جو نظر آتے ہیں ہمیں سبز سبز درخت، سبز سبز گھاس پھوس، پودے، یہ بہت ہی خوبصورت منظر دیتے ہیں اور دلکش لگتے ہیں۔ انسان کا دل کرتا ہے کہ بس یہاں سے میں اتروں بائک سے اور وہ گھاس میں بیٹھ جاؤں جا کے۔ اتنی خوبصورت لگتی ہے، ہری بھری، اور کئی لوگ جو ہیں وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔
اگر یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو کہیں کہیں سبزہ نظر آ رہا ہوگا اور کہیں کہیں خالی زمین بھی نظر آ رہی ہوگی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کے باہر جو چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ گھاس پھوس انہوں نے لگانی ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ اسپیشل مالی رکھتے ہیں اور وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور مالی کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آتی ہے اور بہت ہی خوبصورت پودے، اور ان کی کٹائی اتنی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہے۔ اب یہ جو پودے لگے ہوئے ہیں ان کی کٹائی بھی گولائی کے اندر کی ہوئی ہے، جیسے رنگ ہوتا ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے سپرنگ ہوتا ہے نا، اس طرح سے کی گئی ہے اس کی کٹائی۔ شاید آپ کو دکھ رہا ہوگا تھوڑے تھوڑے یہ ترچھے ترچھے سے ہیں اور نیچے چلے جاتے ہیں، ایسے راستہ سا بنا ہوا ہے ایک۔ تو اس طرح سے یہ کمال جو ہوتا ہے وہ مالی کا ہوتا ہے، جو ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، جو ان کو دیکھتا ہے، ان کو پوچھتا ہے کہ کوئی بیماری، تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ مسائل اس طرح کا کوئی بھی اگر کوئی واقعہ ہے تو ہمیں بتائیں۔ وہ اس کا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، وہ اس کا خیال کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے مالی جو ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ سبزہ ہمیں نظر آتا ہے سڑکوں پہ اور باغیچوں میں، اور جتنے بھی بڑے بڑے پارکس ہیں ان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ سب مالی کی محنت ہے، ان کو سراہنا چاہیے، ان کا بہت شکریہ کہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج بھی میں جلدی نکل آیا ہوں اور سڑک جو ہے وہ بالکل خالی ہے۔ ہفتے والے دن بھی سڑکیں خالی ہوتی ہیں، اور جب آپ اتوار والے دن گھر سے نکلیں تو آپ کو سڑکوں پہ کچھ بھی نہیں ملتا، بالکل خالی سناٹا۔ صبح کے ٹائم تو کچھ بھی نہیں ہوتا، شام کے ٹائم ہی کوئی لوگ اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، کوئی فیملی گیدرنگ کے لیے، باہر ہوٹلنگ کرنے کے لیے، کچھ لوگ ویسے ہی چہل قدمی کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ لیکن صبح کے ٹائم جہاں پہ روڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ اگر ہم رخ کریں باغوں کا، پارکس کا، تو وہاں پہ آپ کو ایسے لگے گا کہ یار ساری دنیا یہاں پہ آئی ہوئی ہے، ساری دنیا واک کرنے آئی ہوئی ہے۔ یہ صرف اتوار کی بات نہیں ہے، یہ ہر روز کی بات ہے۔ اتوار کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتوار کو سڑکوں پہ رش نہیں ہوتا، تو جناب وہ بھی صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں کسی مقام پہ کچھ نئی باتوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔